بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی تھی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی تھی، اپنے ناخن پر نیل پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی اور اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کے سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار رہتا تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی اور سب مرد اس لڑکی کو دیکھتے، اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، 10 روپے لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردہ کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا ہی تھا کہ وہ عورت غصے میں آگ بگولا ہوگی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر غم زدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت ہے باپردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے ہیں جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے ہیں۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں موجود تمام عورتیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، جہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے کہ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے سے باہر ہو کر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا کر چلا کریں، اس سے بہت جلدی ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور برائی سے بچ جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتے ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا گناہ کرتی ہیں اور کیا کماتی ہیں، جہنم کی خریداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 جماعتیں ہیں، میں نے نہیں دیکھی ہیں کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلم کریں گے اور ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو برائی کی طرف میل کریں گی۔ یہ مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مرد کو اپنے بدن دکھانا اور دل لبھانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو میل کرنے والی اور خود کو ان کی طرف میل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے دموں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ سروں کو جو کپڑوں سے خالی ہوں گے لٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگی جاتی ہے۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور صرف مٹکاتی چلتی ہوں گی، وہ ملونہ ہیں، یعنی لعنت کی ہوئی ہیں۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں
جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہیں۔ جو عورتیں ننگے سر گھر سے باہر جائیں اور غیر مردوں کی نظریں اس عورت پر پڑیں تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ استغفر اللہ۔ یہاں میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے، ناظرین میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ سب بتائیں کہ آپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں اور ان کی مائیں، آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں۔ آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کرتے ہیں، پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے، اور خود ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح کی گندی سوچ محور بنتی ہے۔ جی یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ تو ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ ایک، بالوں کی کٹنگ مردوں کی طرح نہ ہو، تو بالوں کی کٹنگ غیر مسلموں یعنی کافروں سے مشابہت نہ رکھتی ہو۔ نیز عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند تک محدود رکھیں، اور باہر گھر سے نکلتے وقت اور غیر محرموں کے سامنے جاتے وقت سارے بدن کو پوری طرح بڑی چادر سے ڈھانپ کر نکلیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان عورتوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پردہ اختیار کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کیا کرو، ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ استغفر اللہ۔ ناظرین ہر مسلمان دل کھول کر شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے شیئر کی گئی یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔